آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ متعین یا معین اور فلیکسیبل جو شرح مبادلہ ہے اس سے کیا مراد ہے. بہت ہی امپورٹنٹ کویشچن ہے. آپ کو تھیوری کے لحاظ سے بھی کنسیپچول لحاظ سے بھی سمجھنا چاہیے اور پریکٹیکل لائف کے حوالے سے بھی, کیونکہ مے بی سم ڈے آپ کا کوئی رشتہ دار ملک سے باہر اور وہ آپ کو پیسے بھیجے اور آپ کو پتہ نہ ہو کہ ایکسچینج ریٹ کسے کہتے ہیں. تو سب سے پہلے بیرونی شرح مبادلہ سے کیا چیز ہوتی ہے اس کے بارے میں سمجھ لیں. آپ یہ دیکھیں کہ جب بھی بین الاقوامی تجارت ہوتی ہے وہ ایک خاص ایک بنیادی اصول کے تحت کی جاتی ہے. جب ایک ملک جو چیزیں زیادہ تعداد میں بنا رہا ہے, سستی بنا رہا ہے, تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اپنی ضروریات کے بعد باقی چیزیں جو ہے دوسرے ملک کو ایکسپورٹ کر دیتا ہے. اور ایک ملک جس کے ہاں کوئی چیز وہ چیز بنتی نہیں ہے, وہ اس کے پاس وہ فیسلٹیز وہ وسائل ہی نہیں ہیں, وہ کیا کرتا ہے کہ دوسرے ملک جہاں پر وہ چیزیں بن رہی ہوتی ہیں وہاں سے وہ چیزیں امپورٹ کر لیتا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ امپورٹ اور ایکسپورٹ ہو رہی ہے, لیکن یہ اس کا جو بیس کیا ہوتی ہے وہ بیسیکلی وہ کرنسی ہوتی ہے جس کے ذریعے آپ نے وہ اپنی چیزیں بھیجنی ہوتی ہیں اور پیسے وصول کرنے ہوتے ہیں. آپ یہ دیکھیں مختلف ممالک کی مختلف کرنسی ہے. امریکہ کی کرنسی کو ڈالر کہتے ہیں, جاپان کی کرنسی کو پاؤنڈ کہتے ہیں, اور وہ جو ہے آپ کا پاکستانی اور انڈیا کی کرنسی کو کیا کہتے ہیں, جو روپیہ کہتے ہیں, اور یہ جو سعودی میں ریال اور درہم یہ دبئی وغیرہ میں, یعنی کہ مختلف ممالک کی ہے. لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کے اندر آپ کی امریکن ڈالر, آپ کا جاپان کا پاؤنڈ اور آپ کا یورو, یعنی کہ جو یورپین یونین کرنسی ہے, یہ ہر جگہ قابل قبول ہے. آپ کہیں بھی اگر آپ کے پاس یہ پیسہ ہے تو کہیں سے بھی وہ چیز منگوا سکتے ہیں اور کہیں بھی وہ چیز اپنی بھیج سکتے ہیں. اب اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ معین کیا ہے یا متعین جسے کہہ لیں, اور دوسرا لچکدار کیا ہے. معین اور متعین سے مراد کیا ہے کہ مثال کے طور پر ایک لیپ ٹاپ ہے, امریکہ میں وہ کہتے ہیں کہ یہ $1000 کا ہے, اور آپ یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ہمارے یہاں 25,000 یا 30,000 کا ہے. ٹھیک ہے, آپ وہاں سے ٹیلی ویژن منگواتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ $500 کا ہے, آپ اس کی قیمت یہاں پر متعین کر دیتے ہیں, یہ اتنے روپے کی یہاں پر فروخت ہوگی. اس کو ہم کیا کہتے ہیں, معین کہتے ہیں. یورپین یونین سے کچھ چیز منگواتے ہیں, وہ جو آپ کو بتاتے ہیں کہ اتنے یورو کا ہے, آپ یہاں پر اس کو طے کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ کیا ہے, یہ ہماری کیا ہے متعین, یہ معین جو ہے وہ شرح مبادلہ ہے. اور لچکدار اور فلیکسیبل کیا ہوگی, لچکدار اور فلیکسیبل وہ ہوتی ہے جہاں پر جب ہم بات کرتے ہیں بین الاقوامی تجارت میں, وہاں پر طلب اور رسد کے باہمی توازن پر اس کو طے کیا جاتا ہے. سمجھ آ رہی ہے کہ طلب اور رسد کے باہمی توازن پر وہ ایکسچینج ریٹ کو جو ہے وہ طے کیا جاتا ہے. اب میں آپ کو اس میں ایک سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے آپ کی بین الاقوامی تجارت. مثال کے طور پر جو ایک ملک دوسرے ملک کے اندر چیزیں بھیج رہا ہے تو اس کے لیے اس کی کرنسی کی ویلیو بڑھتی جاتی ہے, کیونکہ اس نے وہاں سے وہ ریسیو کرنی ہے. ٹھیک ہے, اور دوسری چیز کیا ہے, جب ملک قرضہ لیتا ہے, آپ قرضہ لیتے ہیں یا کوئی ملک قرضہ لیتا ہے انٹرنیشنل لیول پر, اس کرنسی کی بیسس پر آپ نے کتنے پیسے ادا کرنے ہیں, مارک اپ کے ساتھ کتنے پیسے ادا کرنے ہیں. تو یہ بھی اگر کم قرضہ ہے کم مارک اپ ہے کم ادا کریں گے, زیادہ قرضہ ہے زیادہ مارک اپ ہے تو زیادہ ادا کریں گے. تو یہ ایک لچکدار ہے. پھر سٹے بازی کے حوالے سے, سٹے باز جو ہوتے ہیں وہ ان کرنسیز کو اپنے پاس روک لیتے ہیں, ریزرو کر لیتے ہیں, جن کی آنے والے وقتوں میں یہ پتہ ہوتا ہے کہ اس کی قیمت بڑھنے والی ہے, اور ان کرنسیز کو وہ فروخت کرنا شروع کر دیتے ہیں جن کی آنے والے وقتوں میں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کی ویلیو کم ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو یہ متعین اور لچکدار شرح مبادلہ ہے جو آج ہم نے ڈسکس کی. کل ان شاء اللہ تعالیٰ ہم جو ہے وہ نیکسٹ چیپٹر کے ساتھ نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ ملیں گے. اپنا خیال رکھیے.